ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی؟ ہم قیامت کی نشانیوں کی ذرا باتیں کر لیں۔ یہ تصوف جو معنی ہے، آیا یہ قرآن و سنت میں اگر تھا تو اس کا اصل ماخذ کیا ہے؟ وہ میں حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ذرا سنیے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 97۔ دربار رسالت لگا ہوا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں اصحاب رسول میرے محمد عربی کے ستارے ہیں، کتنے پیارے موجود ہیں۔ ایک شخص آتا ہے تو آ کر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں وہ اپنے گھٹنے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں مبارک سے ملا کے بیٹھ جاتا ہے، التحیات میں بیٹھتا ہے۔ کیسے بیٹھتا ہے؟ آنے والا کتنا سمجھدار ہے، پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھا، ایسے نہیں بیٹھا، اکڑ کے نہیں بیٹھا، گھٹنے جھکا کے مصطفیٰ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ بہت سے آداب سے واقف تھا، وگرنہ اس زمانے میں کہ جب اسلام پھیلایا جا رہا تھا بدوؤں کی لائن ہوتی تھی، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ نبی پاک کو بلانا کیسے ہے۔ تو اس زمانے میں یہ احترام ایک بڑی بات تھی۔ اس کا مطلب ہے یہ بہت سے رازوں سے آشنا تھا، یہ کوئی رازداں ہے، اپنا تھا۔ آگے کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتاب، قیامت کے روز اور اس سے ملاقات اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور آخر میں دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے پر ایمان لے آؤ، یہ ہے ایمان۔ اچھا، اس نے اس سے اگلا سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور فرض کی گئی جو نمازیں ہیں ان کی پابندی کرو، اور اسی طرح جو زکوٰۃ تم پہ فرض ہے وہ ادا کرو، اور فرض رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ اب یہ بات ختم ہو گئی، اسلام کا سوال بھی ہو گیا۔ اب اس نے اس سے آگے کا سوال کیا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ حالانکہ ایمان کمپلیٹ ہو گئی بات، مومن اور مسلم کی بات ہوتی ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے مسلمان پراؤ، مومن پراؤ، اسلامی بھائیو، مومن بھائیو، مسلم بھائیو، مثال کے طور پہ لفظ کہہ رہا ہوں۔ اگلا لفظ ہے احسان کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایمان اور اسلام کے بعد بھی کوئی ایسی چیز تھی کہ جس کا تذکرہ آنے والے نے کیا اور محمد عربی میرے پاک پیغمبر نے اس کا جواب عطا فرمایا۔ عرض کہ یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ احسان کسی شخص کا نام نہیں کہ احسان صاحب آ گئے، یہ وہ احسان نہیں، نہ یہ ہے کہ میں نے کسی پر احسان کیا، یہ وہ احسان بھی نہیں، یہ کچھ اور احسان ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ جب آنے والے نے سوال کیا، یہ اس وقت کی بات ہے، ابھی قرآن پاک کا نزول مکمل نہیں ہوا، ابھی احادیث رسول آنی ہے، ابھی لاکھوں کروڑوں لوگ فیض یاب ہوں گے، دامن محمد عربی میں کیا کیا ہوگا، ابو لہب جیسا ظاہر ہوگا، ابو بکر صدیق جیسا آ چکا ہے، ان کے فتنے ظاہر ہوں گے، ہزاروں کہانیاں ابھی آنی باقی ہیں۔ اتنا گہرا سوال آنے والا کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ آنے والا کوئی اندر کا بھیدی ہے، کوئی اگلی خبر رکھنے والا۔ ذرا اس کا جواب سن لیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے پوچھنے والے، تو نے احسان کے بارے میں پوچھا ہے نا کہ احسان کیا ہے؟ تو فرمایا احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر کے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے دیکھنے کی طاقت نہ رکھے، یعنی تجھ میں اتنی پاور نہیں ہے کہ تو اس کو دیکھے، تو پھر اتنا ذہن میں بٹھا کہ وہ تجھے ہر وقت حرام دیکھ رہا ہے۔ احسان کی کیا تعریف فرمائی۔ اب یہ عشق والوں کو، محبت والوں کو، شوق والوں کو، ذوق والوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نمازی بھی ہوں گے، حاجی بھی ہوں گے، قاضی بھی ہوں گے، مسلم بھی ہوں گے، ساری عبادات کرنے والے ہوں گے، لیکن ایسے لوگ الگ ہوں گے کہ جنہ دی اکھ وچ رب ہوئے تے دل وچ محمد عربی ہوئے۔ یہ الگ سے کیٹیگری متعارف کروائی گئی کہ احسان کیا ہے۔ اسی طرح اب یہ تیسرا ایک گروپ سامنے آیا۔ پہلا تو ہم نے سنا کہ
مومن کون ہے، پھر کہا کہ مسلم کون ہے، اب تیسرا گروپ ہے جنہیں کہا جائے گا محسن کون ہے، احسان والا کون ہے، احسان والا کون ہے۔ اسی احسان کو صوفیاء نے تصوف کہا ہے۔ اب آپ کو میری بات کو سمجھ میں آئی ہے؟ یہ حدیث پاک طویل ہے، میں تھوڑی سی اس کو اور بیان کرتا ہوں بغیر تفصیل کے، تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ حدیث پاک مکمل کیسے ہوتی ہے۔ اچھا، احسان کی بات بھی ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے سوال کیا، کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ بڑا اہم سوال، اور ایک اعتبار سے بڑا خطرناک سوال کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اب بندے کو پتہ چل جائے کہ اگلے دن مجھ پہ آفت آنی ہے، وہ اس سے پہلے تیاری کر کے سیدھا ہو جائے گا۔ یار سوال کرنے والا بھی کیا عقل اور شعور کا مالک تھا، اور جواب دینے والے تو پھر تھے میرے اور تمہارے آقا، اور ہیں تمہارے اور میرے آقا۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کیا جواب دیا؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ کیا جواب ہے، یہ سننے کے قابل ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تو نے مجھ سے پوچھا نا کہ قیامت کب آئے گی، تو جواب حضور نے اس کا یہ دیا، فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے۔ دیکھو یہ بامعنی کلام سمجھو، تھوڑا سا دماغوں پہ وزن ڈالا کرو۔ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ مطلب کہ تجھے بھی پتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، مجھے بھی پتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ لوگ اس کا یہ معنی چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ مطلب کیا کہ اس بارے میں دونوں جانتے ہیں کہ تجھے بھی پتا ہے۔ یہ ایک ہمارے علماء نے اصطلاح بیان کیا۔ اب ذرا سنیے، اس کے بعد پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہم قیامت کی نشانیوں کی ذرا باتیں کر لیں۔ اچھا، اب وہ قیامت کی نشانیاں کیا بتائیں؟ تو فرمایا قیامت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، نمبر 1۔ اور دوسرا فرمایا جب ننگے بدن اور ننگے پاؤں والے لوگ سردار بن جائیں گے۔ سمجھیے، آسان لفظ ہے، مشکل نہیں ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا اور یہ بھی نشانی ہے کہ جب بھیڑ بکریاں چرانے والے اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے میں، عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے، تو سمجھو کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی۔ یہ علوم خمسہ کی آیت ہے۔ علوم خمسہ سے مراد 5 علوم ہیں، اور پہل ان کا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو تفصیل سے علم نہیں دیا گیا، لیکن بعد میں اللہ نے یہ علوم خمسہ بھی اپنے حبیب کو عطا فرمائے۔ یہ عقیدے کی بات ہے اور اس کے لیے الگ سے دلائل موجود ہیں۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے یہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا قیامت کے وقت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر حضور نے یہ آیت پڑھی، فرمایا بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے۔ کوئی ذی روح نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، نہ کسی متنفس کو یہ معلوم ہے کہ وہ زمین کے کس حصے میں فوت ہوگا۔ بلا شبہ اللہ تعالی علم والا خبردار ہے۔ یہ 5 چیزیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ 5 چیزیں بعد میں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ میں جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اس کی ڈیٹیل الگ سے موجود ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ 5 چیزیں بعد میں عطا فرمائی، علوم خمسہ، جو کہ اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں۔ لہٰذا کوئی معترض یہ نہ سمجھے کہ سرکار دو عالم کو اللہ نے یہ چیزیں عطا نہیں فرمائیں۔ اچھا، اس سے آگے پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں علوم خمسہ بیان کرنے کے بعد سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے، اور وہ بندہ اٹھ کے، حضرت ابو ہریرہ کہتے جیسے ہی وہ نکلا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بھئی تم میں سے کوئی ہے جو اسے پلٹا کے لائے، اسے واپس لانے والا کوئی ہے؟ اصحاب رسول پیچھے دوڑے، خالی ہاتھ واپس آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ پتہ ہی نہیں لگا کدھر سے آیا تھا، کدھر چلا گیا، اب آپ ہی بتائیں وہ کون تھا؟ میرے آقا نے فرمایا وہ جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔